حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت۔ طبرانی نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب معد بن عدنان کی اولاد 40 مردوں پر پہنچی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج پر حملہ آور ہوئے اور ان پر لوٹ مار مچا دی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی فرمایا، اے موسیٰ ان کے لیے بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کی نسل سے نبی امی بشیر و نذیر پیدا ہوں گے، نیز ان میں امت محمدیہ پیدا ہوگی۔ یہ لوگ خدا کے تھوڑے رزق پر راضی ہوں گے اور خدا ان کے تھوڑے عمل سے راضی ہوگا، اور وہ امت لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی داخل فردوس ہوگی۔ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، جو اپنی وضع و قطع میں متواضع ہوں گے۔ ان کا سکوت حکمت و دانائی کی وجہ سے ہوگا، ان کی گفتگو حکمت و دقائق پر مبنی ہوگی، حلم اور سنجیدگی ان کی خصلت ہوگی۔ اہل قریش کے بہترین گھرانے میں ان کو پیدا کروں گا، وہ قریش کے منتخب روزگار فرد ہوں گے، تو وہ بہتر ہیں اور بہتر لوگوں کی طرف مبعوث ہیں، اور ان کے متبعین اچھائی اور خیر کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کتب سماویہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ سورہ اعراف رکوع نمبر 19 کی آیت نمبر 157 ہے۔ ترجمہ: جو لوگ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد پارہ 26 میں اس طرح ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ترہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ۔ یہ سورہ فتح کے رکوع آخر 4 کی آیت نمبر 29 ہے۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھی اور اصحاب ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف توریت میں ہیں اور انجیل میں۔ ان کا یہ وصف ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص بات بتائیے، تو انہوں نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت میں بیان کردہ اوصاف سے متصف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کچھ صفتیں قرآن میں ہیں۔ حق تعالی فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر، نذیر اور امیوں کا مامن کر کے رسول بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام المتوکل رکھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدخلق ہیں، نہ سخت مزاج اور نہ درشت خو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں زور سے بولنے والے ہیں، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ عفو و درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت ہے۔ اللہ تعالی
تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس وقت تک قبض نہ فرمائے گا جب تک کہ کج روح سیدھے نہ ہو جائیں اور وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اندھی آنکھیں، بہرے کان اور دلوں کے پردے کھولے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بطریق محمد بن حمزہ بن عبداللہ بن سلام اور انہوں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ کی خبر کو سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سلام، تم اہل مدینہ کے عالم ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے توریت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، کیا تم میری صفت اللہ کی کتاب یعنی توریت میں پاتے ہو؟ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ارتعاش کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر وحی سنائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص پارہ اما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ دل نشین اور دل کشا کلام سن کر عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرمائے گا، اور بلا شبہ میں نے خدا کی کتاب توریت میں یہ پڑھا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ نہ سخت مزاج، درشت خو اور بدگو ہیں اور نہ بازاروں میں چیخنے چلانے والے ہیں اور نہ بدی کا بدلہ بدی سے دیں گے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی روح مبارک کو قبض نہ فرمائے گا جب تک کہ کجرو لوگ سیدھی راہ پر نہ آ جائیں اور وہ دل کے اخلاص کے ساتھ نہ کہنے لگیں لا الہ الا اللہ۔ ان کے ذریعے اللہ تعالی اندھی آنکھیں، بہرے کان اور دلوں کے پردے کھولے گا۔ اس کے بعد بطریق زید بن اسلم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توریت میں اس طرح ہے، ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 ہے۔ آخر تک آیت قرآن کو پڑھا۔ دارمی نے اپنی مسند میں اور بحقی نے بطریق عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ سے اس کی ماخذ حدیث بیان کی۔ دارمی نے اپنی مسند میں اور ابن عساکر نے کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ پہلی سطر میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، نہ وہ بدخلق اور سخت مزاج اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں مگر بہت زیادہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ان کی ولادت کا مقام مکہ مکرمہ اور ہجرت کا مقام مدینہ طیبہ اور ان کی مملکت شام میں ہے۔ اور دوسری سطر میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہے۔
وہ ہر خوشی اور غم میں اللہ کی حمد کریں گے اور ہر جگہ اللہ کی حمد کریں گے اور ہر بلندی پر اس کی کبریائی بیان کریں گے۔ سورج پر نگہداشت کرتے ہوئے نمازیں پڑھیں گے، اگرچہ وہ سواری پر سوار ہوں، اور وہ لوگ اپنی کمروں پر تہبند باندھیں گے، ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے، اور رات کے وقت ان کی آوازیں فضائے آسمانی پر شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی مانند گونجتی ہوگی۔ اور یہاں مترجم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اصحاب طریقت کے لیے حجت ہے، اور یہاں مترجم کا تبصرہ ختم ہوتا ہے۔ دارمی ابن سعد اور ابن عساکر نے بروایت ابی فروہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توریت میں کس طرح پائی؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے، اور ان کا ملک شام ہوگا، نہ وہ بیہودہ گو ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کرے گی، اور وہ ہر رنج و راحت میں حمد کرے گی، اور ہر بلندی پر اللہ کی کبریائی بیان کرے گی، اور اپنے اعضاء کا وضو کرے گی، اور کمر پر تہبند باندھے گی، اور اپنی نمازوں میں اس طرح صف بستہ ہوگی جس طرح میدان جنگ میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی مساجد میں گونج ہوگی جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں۔ ان اذانوں کی آواز فضائے آسمانی میں سنی جائے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کعب بن سلام رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف والا بیان کیے ہیں اور کتب سماوی کی جو پیش گوئیاں پیش کی ہیں، وہ ان کے اپنے الفاظ میں عبرانی زبان سے عربی زبان میں آئے۔ قارئین کرام ملحوظ رکھیں کہ آیات قرآنی ان کتب سماوی کی آیات کے مترادف نہیں، یعنی ان مفاہیم کو پیش کرتی ہیں جو کتب سماوی میں بزبان عبرانی بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں اور ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری علامات اور اوصاف میں سابقہ کتب سماوی میں بیان ہوا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم متوکل ہیں، ان کی جائے ولادت مکہ اور ان کا مقام ہجرت مدینہ ہے، نہ وہ بدخلق اور سخت مزاج ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے ہیں۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی اور نصف کمر پر تہبند باندھنے والی ہے، اور وہ اپنے اعضائے جسمانی پر وضو کریں گے، اور ان کے سینوں میں ایک کتاب الہی ہوگی۔ وہ نمازوں کے لیے اس طرح صف باندھیں گے جس طرح میدان جنگ میں صفیں باندھی جاتی ہیں، اور ان کی قربانیاں ایسی ہوں گی جس طرح میرا قرب حاصل ہوگا۔ راتوں رات میں عبادتیں کریں گے، اور دنوں میں وہ شیر دل اللہ کے دین کے سپاہی جنگ کریں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علامہ سیوطی کے یہ الفاظ عبرانی عبارات کا ترجمہ ہیں جن کو مترجمین نے عربی سے اردو میں منتقل کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن سعد اور حاکم نے صحت کے ساتھ اور بیہقی و ابو نعیم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف انجیل میں اس طرح ہیں کہ وہ بدخلق ہیں، نہ سخت مزاج، نہ سوقیانہ اور بازاری انداز سے شور و غوغا کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں گے۔
بحقی اور ابو نعیم نے ام الدرداء سے جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں روایت کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کس طرح پاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، ہم نے توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں پائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کا نام متوکل ہے، وہ نہ بدخلق ہیں، نہ سخت مزاج اور نہ سوقیانہ و بازاری فقرے اور آوازیں کستے ہیں، اور انہیں کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں تاکہ اللہ تعالی ان کے ذریعے اندھی آنکھوں کو بینائی دے اور بہرے کانوں کو شنوائی بخشے، اور ٹیڑھی زبانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیدھی ہوں گی، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وہ گواہی دیں گے، وہ مظلوموں کی دستگیری فرمائیں گے اور کمزوروں کو زورداروں سے بچا لیں گے۔ ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھا تو اس امت کا تذکرہ اس میں پایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب، میں توریت کی تختیوں میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں جس کا زمانہ تو آخری زمانہ ہوگا، مگر ان کا داخلہ جنت میں پہلے ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو میری امت میں شامل فرما دے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں نے ان تختیوں سے یہ جانا کہ وہ امت فرما بردار ہوگی اور ان کی دعائیں مستجاب ہوں گی، تو اسے میری امت بنا دے۔ رب عظیم نے فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے پروردگار عالم، میں نے ان الواح میں پڑھا ہے کہ وہ ایسی امت ہے کہ جس کے سینوں میں کتاب الہی ہے، جس کو وہ پڑھیں گے تو اظہار ہوگا، اور اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے پھر فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار کائنات، میں نے ان الواح میں پایا ہے کہ وہ امت غنائم سے تمتع کرے گی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے ان الواح میں دیکھا ہے کہ وہ امت صدقات کے اموال کھائے گی، پھر اس پر انہیں اجر و ثواب بھی دیا جائے گا، تو اس کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے فرمایا، وہ امت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں نے ان الواح میں دیکھا ہے کہ اس امت کا کوئی شخص اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور وہ کسی بے بسی کی بنا پر اس نیکی کو نہ کر سکے، تب بھی وہ نیکی اس کے حساب میں تحریر کر لی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو عمل میں لے آئے تو اس کے لیے 10 نیکیاں درج کی جائیں گی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب قدیر، میں نے الواح مقدسہ میں دیکھا ہے کہ جب اس امت میں سے کوئی شخص بدی کرنے کا ارادہ کرے اور پھر خوف خداوندی سے باز رہے تو کچھ نہ لکھا جائے گا، اور اگر ارتکاب کر لے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ فرمایا، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ تو امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں نے ان الواح میں تحریر پایا ہے کہ وہ امت علم اولین و آخرین کی وارث ہوگی اور گمراہ پیشواؤں اور مسیح دجال کو ہلاک کرے گی، اس کو میری امت بنا دے۔ ارشاد فرمایا، وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مہربان پروردگار، پھر
تو مجھے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما دے۔ اس کے جواب میں ان کو 2 خصلتیں عطا فرمائی گئیں اور حق تعالی نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں کے لیے چن لیا، تو جو کچھ تم کو دے رہا ہوں اسے لو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ اس ارشاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میں راضی ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات الواح کی صورت میں اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ الواح کی تعداد میں اختلاف ہے، اکثریت کا قول یہ ہے کہ یہ تعداد 10 الواح ہے اور اسی پر اجماع ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعداد 7، 8 یا 10 الواح ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو نعیم نے عبد الرحمن معافری سے روایت کی کہ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عالم کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے کچھ باتیں یاد آ گئی ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا خدا کی قسم اگر میں تجھے بتا دوں کہ تو کن باتوں کو یاد کر کے رویا ہے تو کیا تو میری تصدیق کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے اس سے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ اور قسم دیتا ہوں کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب میں یہ واقعہ نہیں پاتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت پر نظر ڈالی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میرے پروردگار میں توریت میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو ایک بہترین امت ہے، وہ لوگوں کو ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو نیکیوں کا حکم کرتی اور برائیوں سے روکتی ہے، اور وہ کتاب اول اور کتاب آخر پر ایمان رکھتی ہے، اور وہ گمراہ کردہ راہ افراد اور قوموں سے قتال کرے گی حتیٰ کہ شیطان دجال کو ہلاک کرے گی۔ اے میرے رب ان لوگوں کو میری امت میں شامل کر دے۔ حق تعالی نے فرمایا وہ امت تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس عالم یہود نے کہا درست ہے۔ پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تو نے کتاب موسیٰ علیہ السلام میں نہیں پاتا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیت کو پڑھا تو عرض کیا اے الہ العالمین میں اس میں ایک امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ وہ بہت حمد و ثنا کرنے والی، سورج کی نگہبانی کرنے والی ہوگی، اور جب وہ کسی بات کا ارادہ کرے گی تو اس میں استحکام ہوگا اور انشاءاللہ سے آغاز کرے گی، تو ان لوگوں کو میری امت میں شامل کر دے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ امت تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا تمہارا کہنا درست ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں کیا تو نے کتاب آسمانی میں یہ نہیں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحیفہ آسمانی کے مطالعے کے بعد التجا کی اے خالق کائنات میں مطلع ہوا ہوں کہ ایک امت ایسی ہے جب ان میں سے کوئی بلندی پر چڑھتا ہے تو خدا کی کبریائی بیان کرتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو تمہید کرتا ہے، ان کے لیے روئے زمین کی تمام سطح سجدہ گاہ اور مٹی پاک و طاہر کر دی گئی ہے جسے وہ رفع نجاست و جنابت کے لیے استعمال کریں گے، ان کے اعضاء وضو روشن اور چمکدار ہوں گے، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہودی عالم نے کہا بالکل صحیح ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا میں پھر تجھے قسم دیتا ہوں کہ کیا تو نے خدا کی نازل کردہ کتاب میں نہیں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت کو پڑھا تو عرض کیا اے رب قدیر میں ایسی امت مرحومہ کا ذکر پاتا ہوں جو اپنی کمزوری کے باوجود کتاب اللہ کی وارث ہے، اور ان کو تو نے برگزیدہ کیا ہے، مگر کچھ تو ان میں اپنی جانوں پر زیادتی کریں گے اور کچھ لوگ راہ اعتدال پر چلیں گے اور کچھ لوگ ان میں سے نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے۔
پس اے صاحب جود و عطا ان سب کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وہ تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہودی عالم نے کہا تم نے حقیقت بیان کی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، جواب دے کہ تو نے کتاب منزل میں یہ نہیں پایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاوت تورات کے بعد دعا کی، اے کارساز عالم میں الہامی کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں جن کے سینوں میں کتاب خداوندی منقوش ہے، اور وہ لوگ عالم آخرت میں اہل جنت کے رنگا رنگ لباس زیب جسم کریں گے اور اپنی نمازوں میں ایسی صف بندی کریں گے جیسی فرشتے کرتے ہیں۔ مسجدوں میں ان کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی مانند گونجیں گی۔ ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے گا بجز اس کے جو نیکیوں سے بالکل تہی دامن ہو، جس طرح خزاں کا درخت ننگا ہوتا ہے۔ پس اے مجیب ان لوگوں کو میری امت میں شامل فرما دے۔ باری تعالی نے فرمایا وہ تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہودی عالم نے کہا تم نے صداقت کا اظہار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس فضیلت کا علم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی شانہ نے مرحمت فرمائی ہے تو احساس فضیلت و برتری کی بنا پر خواہش کی کہ کاش میں بھی امت محمدیہ میں شامل ہو سکتا۔ اس حالت تأثر میں اللہ تعالی نے ان پر 3 آیتیں نازل فرمائیں اور ان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسرت و انبساط بخشا گیا۔ ان آیت مبارکہ کے مضمون کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی الآیہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طمانیت قلب حاصل ہو گئی اور وہ خوش ہو گئے۔ ابو نعیم نے سعید بن ابی ہلال سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا میں خدا کی کتاب توریت میں ان کا تذکرہ اس طرح پاتا ہوں کہ حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت بہت زیادہ حمد الہی میں مصروف رہنے والی ہے، جو مصاعد اور نامصاعد ہر حال میں اللہ کی حمد کرے گی، ہر بلندی پر کبریائی اور ہر پستی پر تسبیح بجا لائے گی۔ ان کی اذانیں فضائے آسمانی پر گونجیں گی اور ان کی نمازوں میں بھی اس طرح گونج ہوگی جیسے درخت پر شہد کی مکھیوں کی گونج ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کی صفوں کی مانند اپنی نمازوں میں صفیں بنائیں گے اور میدان جہاد میں بھی مثل نمازوں کے صف بندی کریں گے۔ فرشتے ان کے آگے اور پیچھے تیز پیکاں والے تیر لیے کھڑے ہوں گے، اور جب وہ راہ خدا میں صف بستہ ہوں گے تو حق تعالی ان پر سایہ کنا ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح شاہین اپنے آشیانے پر سایہ کرتا ہے، اسی طرح یہ لوگ میدان جنگ میں قائم رہیں گے تا وقت یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نہ آ جائیں۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب احمد کون ہے؟ فرمایا میں نے کسی مخلوق کو ان سے بڑھ کر مکرم نہیں بنایا، اور میں نے ان کا نام تخلیق آسمان و زمین سے پہلے عرش پر لکھا۔ بلا شبہ میری تمام مخلوق پر جنت حرام ہے جب تک وہ ان کی امت میں داخل نہ ہو۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کی امت کیسی ہے؟ فرمایا وہ بہت زیادہ حمد کرنے والی امت ہے، جو چڑھتے اور اترتے ہر حال میں خدا کی حمد کرنے والی ہے۔ وہ اپنی کمریں باندھیں گے اور اعضاء کو پاک کریں گے۔ وہ دن میں روزے دار اور شب میں ذکر و اذکار اور عبادت گزار ہوں گے۔ میں ان کے قلیل عمل قبول کروں گا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت پر ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ عرض کیا اس امت کا نبی مجھے بنا دے۔ فرمایا اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ عرض کیا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ فرمایا تمہارا زمانہ پہلے ہے اور ان کا زمانہ آخر میں، لیکن بہت جلد میں تم کو اور ان کے بیت الجلیل میں یکجا کر دوں گا۔ ابن ابی حاتم اور ابو نعیم نے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ اللہ تعالی نے حضرت اشعیاء علیہ السلام پر وحی فرمایا، میں نبی امی کو مبعوث کرنے والا ہوں جس کے ذریعے بہرے کان، محجوب دل اور اندھی آنکھیں کھولوں گا۔ اس کی جائے ولادت مکہ اور مقام ہجرت مدینہ اور اس کا ملک شام ہے۔ یہ میرا بندہ متوکل، مصطفیٰ، مرفوع، حبیب، محبوب اور مختار ہے، جو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ عفو و درگزر اور بخشش سے کام لے گا، ایماندار لوگوں کے ساتھ رحمدلی برتے گا اور قوت سے زیادہ لدے ہوئے اور بوجھل جانور کو دیکھ کر درد مند ہو جائے گا، اور بے سہارا عورت کی گود میں یتیم بچوں کے لیے وہ دل گرفتہ ہوگا۔ نہ وہ بدخلق ہوگا، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچاتا پھرے گا، نہ فحش کے ذریعے زینت کو پسند کرے گا، نہ وہ یاوہ گو ہے، نہ بری بات کہنے والا۔ اگر وہ چراغ کے قریب سے گزرے گا تو سکون و وقار سے، تاکہ چراغ گل نہ کر دے، اور اگر وہ طویل و سخت میدان پر بھی رواں ہوگا تو اس کی رفتار پر وقار اور بے آواز ہوگی۔ وہ مبشر و نذیر ہے، میں اس کے اعمال توازن اور اخلاق میں حسن و عظمت دوں گا۔ تمانیت و وقار کو اس کا لباس بناؤں گا، اور نیکی کو اس کا شعار، تقوی کو اس کا ضمیر، اور حکمت کو اس کی فراست بناؤں گا، اور صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، اور عفو و بخشش اور بھلائی اس کی عادت ہوگی، عدل و انصاف اس کی سیرت، حق اس کی شریعت، ہدایت اس کا امام، اور اسلام اس کی ملت ہوگی۔ اس کا نام گرامی احمد ہے۔ میں اس کے ذریعے گمراہی سے لوگوں کو نجات دوں گا، اور اس کے ذریعے جہالت سے لوگوں کو علم عطا کروں گا، اور اس کے ذریعے گمنامی کے بعد سربلندی عطا کروں گا، اور ناواقفیت کے بعد اس کے ذریعے لوگوں کو معرفت دوں گا، اور قلت کے بعد اس کے ذریعے کثرت دوں گا، اور مفلسی کے بعد اس کے ذریعے تونگر بناؤں گا، اور انتشار و تفریق کے بعد اس کے ذریعے مجتمع کروں گا، اور دلوں میں اس کے ذریعے الفت پیدا کروں گا، اور پراگندہ خیالات مختلف گروہوں کے درمیان اتحاد فکر اور خیر سگالی پیدا کروں گا، اور اس کی امت کو خیر امت یعنی بہترین امت بناؤں گا۔ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے، وہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ وہ لوگ میری وحدانیت کا چرچا کریں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میرے ساتھ عقیدہ اور محبت میں اخلاص ہوگا، اور میرے تمام انبیاء علیہم السلام اور رسول جو الہام و ہدایت لائے ہیں، وہ ان سب کی تصدیق کریں گے۔ اور وہ لوگ نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کے طلوع و غروب پر نظر رکھیں گے۔ ایسے دموں، ایسے چہروں اور ایسی روحوں کو خوشخبری ہو جو میرے ساتھ مخلص ہوں گے۔ میں ان کی مسجدوں میں، مجلسوں میں، ان کے کاروباری اداروں میں، ان کی گزرگاہوں میں اور ان کی آرام گاہوں میں تسبیح و تکبیر اور تمحید و توحید کرنے کی توفیق دوں گا۔ وہ اپنی مساجد میں اس طرح صفیں بنائیں گے جس طرح عرش کے گرد فرشتے صف بناتے ہیں۔ وہ میرے محبوب و محسن اور مددگار ہیں۔ میں ان کے ذریعے اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ وہ میرے لیے قیام و قعود اور رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے۔ وہ میری رضا و خوشنودی کی خاطر اپنے
دیار و آثار اور جائیدادوں سے دستکش ہوں گے، وہ قتل کریں گے اور شہید بھی ہوں گے، ان کی جماعت مجاہدین میں بڑی تعداد ہوگی۔ میں ان کی کتاب کے ذریعے دوسری کتابوں کو اور ان کے نظام زندگی کے ذریعے دوسرے باطل نظاموں کو اور ان کے قانون شریعت کے ذریعے دوسرے خلاف عدل سیاہ قوانین کو ختم کروں گا۔ بس جو کوئی بھی ان کے زمانے کو پائے پھر بھی ان کی کتاب کو نہ مانے اور ان کے دین یعنی نظام حیات اور قانون شریعت کو نہ اپنائے تو وہ میرا نہیں اور مجھ سے بری ہے۔ میں نے ان کو تمام امتوں پر افضل بنایا اور نیز ان کو امت وسط اور تمام لوگوں پر گواہ بنایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ترجمہ، اور ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دیا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں میری تکبیر کہتے ہیں، اور جب وہ لاچار ہوتے ہیں تو میری کبریائی بیان کرتے ہیں، اور جب جھگڑتے ہیں تو میری تسبیح کرتے ہیں۔ وہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو وضو کے ساتھ پاک و صاف کرتے ہیں اور نصف کمر پر تہبند باندھتے ہیں، اور ہر نشیب و فراز پر تحلیل و تکبیر کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں، ان کا خون بہانا، کتاب اللہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا منادی یعنی مؤذن اپنی آواز سے فضائے آسمانی میں گونج پیدا کر دیتا ہے، جس طرح شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ خوشخبری ہو اسے جو ان کے ساتھ ہے اور ان کے دین، ان کے طریقے اور ان کی شریعت پر ہے۔ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور میں ہی صاحب فضل عظیم ہوں۔ بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جارود بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر کہا قسم ہے ذات اقدس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بلا شبہ میں نے انجیل میں آپ کی صفت پائی ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں ایمان نہیں لائے، اب امارت فاروقی میں اسلام لائے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرے والد نے میرے لیے ایک کتاب جو توریت سے ماخوذ تھی لکھی اور میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بموجب عمل کرنا، نیز حقوق ابوت کا احساس دلاتے ہوئے مجھ سے عہد لیا کہ میں اس کتاب کی مہر کو نہ توڑوں، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام کتابوں پر مہریں لگا دی تھیں۔ پھر جب میں نے اسلامی تحریک کو دیکھا تو اس میں سرتاپا بھلائی اور اس کی اشاعت میں ارتقاء اور غلبہ پایا، تو مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کتاب میں میرے باپ نے کچھ ضروری علم میرے لیے مخفی کر رکھا ہے، لہٰذا میں نے مہر کو ہٹایا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی پیروان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف پائی۔ بہرحال میں اب آیا اور اسلام لایا۔ ابو نعیم نے بطریق شہر رحمۃ اللہ علیہ بن حشب حضرت کعب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرا باپ تمام لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کا بہت بڑا عالم تھا، وہ مجھ کو علم سے چھپاتا بھی نہ تھا۔
وہ علم کو مجھ سے چھپاتا بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی موت کے وقت مجھے بلایا اور کہا، اے بیٹے، تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے علم کو تم سے پوشیدہ نہیں رکھا بجز 2 ورقوں کے۔ ان اوراق میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جن کی بعثت کا زمانہ بہت قریب ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ میں تمہیں اس کی اطلاع کر دوں، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ بعض نبوت کے جھوٹے مدعی ظاہر ہوں اور تم ان کی اطاعت کرنے لگو، لہٰذا میں نے ان دونوں ورقوں کو تمہارے سامنے روزن میں رکھ دیا ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے۔ تم ان اوراق کو ابھی نہ دیکھنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ فرمائے اور نبی مذکور آ جائے تو تم اس کی پیروی کرنا۔ اس کے بعد فوت ہو گئے اور ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی شے اس سے زیادہ محبوب نہ تھی کہ میں ان اوراق کو دیکھوں۔ بالآخر میں نے اس روزن کو کھولا اور ان ورقوں کو نکالا۔ ان میں لکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی جائے ولادت مکہ اور ان کا مقام ہجرت مدینہ۔ نہ وہ بدخلق ہیں، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں۔ وہ عفو و درگزر سے کام لیں گے، ان کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہوگی۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہر حالت میں اللہ کی حمد کریں گے، ان کی زبان حمد و سپاس میں سرگرم۔ وہ دشمنان دین کے مقابلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ وہ اپنی شرمگاہوں کو دھوئیں گے اور نصف کمر تک تہبند باندھیں گے۔ خدا کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی اور وہ باہم اتنے رحیم و کریم ہوں گے جس طرح ماں جائے بھائی باہم رفیق و شفیق ہوتے ہیں، اور وہ لوگ قیامت کے دن تمام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مزید شہادت کعب نے بیان کیا، اس کے بعد جب تک خدا نے چاہا میں ٹھہرا رہا، پھر مجھے اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں۔ میں انتظار کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کرنے کے لیے ثبوت مل جائے۔ اس کے بعد مجھے خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں اور ان کا لشکر ہمارے علاقے کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا، میں ان کے دین کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک میں ان کے اقوال و اعمال کو نہ دیکھ لوں۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ عامل ہماری طرف آئے اور میں نے ان کے اندر وفائے عہد اور وہ جملہ علامات دیکھ لیں تو جان لیا کہ یہ وہی امت اور وہی لوگ ہیں جن کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اللہ تعالی گواہ ہے، ایک رات میں اپنے مکان کی چھت پر تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کلام الہی کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا۔ اے لوگو، ہماری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر ڈالیں۔ جب میں نے اس آیت کو سنا تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے منہ کو میری گدھی کی طرح کر دے۔ اس وقت میری بس ایک خواہش تھی کہ کسی صورت سورج طلوع کر آئے اور کاش ابھی صبح ہو جائے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں مسلمانوں کے پاس گیا۔ اس آیت کو ابن عساکر نے بطریق مسیب بن رافع وغیرہ حضرت کعب سے نقل کیا ہے۔ بیہقی نے وہب بن منبہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے داؤد، تمہارے بعد جلد ہی ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد، محمد اور صادق ہے۔ نہ اس پر
تیرا کبھی غضب ہوگا، میرا کبھی غضب ہوگا، اور نہ کبھی وہ میری نافرمانی کرے گا۔ میں اس کے سبب اس سے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف کروں گا۔ اس کی امت مرحومہ ہے، میری بخشش ان پر بہت ہوگی۔ ان میں سے بعضوں پر بعض بخششیں انبیاء علیہم السلام کی مانند ہوں گی۔ میں ان پر ایسے فرائض لازم کروں گا جو انبیاء علیہم السلام پر کیے ہیں۔ وہ امت قیامت کے دن اس شان سے آئے گی کہ ان کا نور انبیاء علیہم السلام کے نور کی مانند ہوگا، اور یہ نور اس عائد کردہ فرض کی وجہ سے ہوگا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی طرح ہر نماز کے لیے طہارت کریں گے، اور مثل انبیاء علیہ السلام کے غسل جنابت کریں گے، اور انبیاء علیہم السلام کی طرح حج کریں گے، اور مثل انبیاء علیہم السلام کے دین حق کی مدافعت اور اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے داؤد علیہ السلام، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، نیز میں ان کو ایسی 6 خصلتیں دوں گا جو میں نے دیگر کسی امت کو نہیں دی ہے، اور ان کی خطا و نسیان پر مواخذہ نہ کروں گا۔ طبرانی، بیہقی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے فلطان بن عاصم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم نے توریت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا انجیل بھی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دے کر کہا، کیا تم نے توریت اور انجیل میں میری صفت پڑھی ہے؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی مانند اوصاف، آپ کی حیت کے مانند حیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے مانند ظاہر ہونے کا حال ہم نے پڑھا ہے، مگر ہمیں امید ہے کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ نبی موعود شاید آپ ہی ہوں۔ پھر جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے کیسے جانا؟ اس نے کہا، ان کے ساتھ ان کی امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن پر کچھ حساب و کتاب اور عذاب نہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً میں ہی وہ نبی ہوں، اور جس امت کی تم نے تعریف بیان کی ہے وہ میری ہی امت ہے، اور وہ 70,000 سے بہت زیادہ ہے۔ طبرانی، ابن حبان، حاکم، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کی کہ اللہ تعالی نے جب زید بن سعنہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی تو علامات نبوت سے کوئی علامت باقی نہ رہی جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور میں نہ دیکھ لیا ہو۔ صرف 2 باتیں ایسی رہیں جن کو میں چہرہ انور سے نہ پہچان سکا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہل پر غالب ہوگا، دوسرے یہ کہ دوسروں کے جہل کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اس کی پہچان کے لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی کا برتاؤ اختیار کر کے ایک معاملہ کیا تاکہ میں بعد میں طے شدہ معاملے کے خلاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور جہل کو پہچان سکوں۔
لہٰذا میں نے خاص مدت مقرر کر کے ایک متعین کھجور کی مقدار خریدنے کا معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمت دے دی۔ پھر اس مدت مقررہ سے 2 یا 3 دن پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور چادر کے گوشے کو پکڑ کر غضبناک جذباتی ہیجان کے عالم میں کہا، اے محمد، تم میرا حق ادا نہ کرو گے؟ واللہ تم سب آل مطلب بد معاملگی کرنے والے لوگ ہو، اور بے شک تمہارے اس معاملے میں لاپرواہی کو میں خوب جانتا ہوں۔ میری یہ یاوہ گوئی سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے دشمن خدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کہتا ہے اور پھر میں موجود سن رہا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجہ احترام نہ ہوتا تو میری تلوار سے اب تک تیرا سر اڑ چکا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی سکون اور وقار کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر تبسم فرما رہے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، اے عمر، میں اور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ تمہاری اس درست بات کے علاوہ کسی اور ہی چیز کے متمنی تھے۔ اے عمر، تم مجھ سے حسن ادا کو کہتے اور ان کو مہذب کے تحت مطالبہ کرنے کی تلقین کرتے۔ جاؤ اے عمر، انہیں لے جاؤ، ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بعد مزید 20 صاع کھجوریں اور ان کی خوشدلی حاصل کرنے کے لیے دینا، کیونکہ تم نے ان کو رنج دیا ہے، امید ہے یہ بدل نہ ہوں گے۔ انہوں نے تعمیل کی۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے عمر، نبوت کی تمام علامتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہرے میں دیکھ لی تھیں، صرف 2 علامتیں ایسی تھیں جن کو میں جاننا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم ان کے غیظ پر غالب رہے گا، دوسرے یہ کہ جاہلوں کو ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس درجے کی شدت ہوگی، اسی قدر ان کا حلم و انضباط ان کے ساتھ بڑھے گا۔ تو میں نے یہ دونوں نشانیاں پہچان لیں، لہٰذا اب میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ ابن سعد نے زہری سے روایت کی کہ ایک یہودی نے کہا، توریت میں مذکور تمام صفتوں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں مجتمع اور موجود پایا، صرف صفت حلم باقی تھی۔ اس صفت کو دریافت کرنے کے لیے ایک مقررہ مدت سے پیشگی 30 دینار کھجوروں کی قیمت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اس نے مذکورہ بالا واقعہ آخر تک بیان کیا، مگر اس کے آخر میں یہ زائد ہے کہ اس یہودی نے کہا، اے عمر، جو بے ادبی مجھ سے سرزد ہوئی اس کے لیے مجھے کسی اور بات نے نہیں ابھارا تھا بجز اس کے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں توریت میں موجود تمام صفتیں پاتا تھا، مگر ایک صفت حلم کی مجھے آزمائش مقصود تھی، جسے آج میں نے آزما لیا اور ویسا ہی پایا کہ توریت میں مذکور تھا۔ اس کے بعد وہ یہودی اور اس کے تمام گھر والے مسلمان ہو گئے۔ ابو نعیم نے بطریق یوسف بن عبداللہ بن سلام سے روایت کی اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے ہر ایک میں تھا، ایک علم صاحب علم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کے ساتھ اللہ ہوگا، اور صاحب علم کو اللہ تعالی تمام قوموں پر غالب فرمائے گا۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے بطریق موسیٰ بن یعقوب زمعی سہل مولا غثیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اہل مریض کا نصرانی تھا، یتیم تھا اور اپنے چچا کی کفالت میں تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے انجیل کو پڑھا، مطالعہ کے دوران مجھے ایک ورق گوند سے چسپاں ملا، میں نے اس کو کھولا تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اس طرح تحریر تھے
تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوتاہ قد ہوں گے نہ طویل القامت، گورا رنگ ہوگا، 2 زلفیں ہوں گی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اجتباء کی حیت میں اکثر بیٹھیں گے، صدقہ کو قبول نہ کریں گے، دراز گوش اور اونٹ پر سواری کریں گے، بکری کا دودھ دوہیں گے، پیوند لگا لباس زیب تن فرمائیں گے۔ جو شخص اپنی خصلت میں ایسا ہو وہ ظاہر ہے کہ غرور و تکبر سے پاک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام اوصاف ہوں گے اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہوں گے، اور اس میں گرامی احمد ہوگا۔ سہل بیان کرتے ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہاں تک پڑھ چکا تو میرا چچا آ گیا۔ جب اس نے اس ورق کو دیکھا تو مجھے مارا اور کہا تو نے اس ورق کو کیوں کھولا اور پڑھا؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اس میں نبی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ وہ نبی ابھی نہیں آیا ہے۔ بیہقی نے بطریق عمر بن حکم بن رافع بن سنان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے چچا اور دوسرے بزرگوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس ایک ورق قدیم زمانے جاہلیت سے بطور میراث چلا آ رہا تھا۔ پھر اسلامی تحریک شروع ہوئی اور اس کے قائد محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ ورق لایا گیا۔ اس میں لکھا تھا بسم اللہ وقولہ الحق وقول الظلمین فی ثیاب، یعنی اللہ کے نام سے شروع، اس کا قول حق ہے اور ظالموں کی باتیں کپڑوں میں ہیں۔ یہ ذکر اس امت کا ہے جو آخر زمانے میں آئے گی۔ وہ لوگ اپنے دامنوں کو لٹکائیں گے اور اپنی کمروں پر تہبند باندھیں گے اور دریاؤں کو عبور کر کے اپنے دشمنوں کی طرف جائیں گے۔ ان میں ایسی نماز ہوگی کہ اگر وہ نماز قوم نوح علیہ السلام میں ہوتی تو وہ طوفان سے ہلاک نہ ہوتی، اور قوم عاد میں ہوتی تو وہ ہوا سے برباد نہ ہوتی، اور سمود میں ہوتی تو وہ چیخ سے ہلاک نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب اس ورق کو پڑھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا۔ ابن مندہ نے کتاب الصحابہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے سارے جہان کے لیے ہدایت اور رحمت کر کے بھیجا اور مجھے اس لیے مبعوث فرمایا کہ مزامیر اور معازف کو مٹا دوں۔ اس موقع پر اوس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے ذات گرامی کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بلا شبہ میں نے توریت میں ایسا ہی پایا ہے۔ بیہقی اور ابو نعیم نے کعب احبار سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام لوگ حساب گاہ میں ہیں، پھر انبیاء علیہم السلام کو ان کی امتوں کے ہمراہ لایا گیا، اس طرح کہ ہر نبی کے ساتھ 2 اور ان کے ہر متبع کے ساتھ ایک نور چل رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور چہرہ انور کے ہر بال کے ساتھ جدا جدا نور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر متبع کے ساتھ 2 نور مثل انوار انبیاء علیہم السلام کے تھے۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے ذات کی جس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں، کیا واقعتاً تو نے خواب میں ایسا ہی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم سے کہتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے، اور انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی یہی صفت ہے جو کتاب الہی میں مذکور ہے۔ ابن الساکر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ جن کی بشارت اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے دی ہے،
ایک اسحاق علیہ السلام، دوسرے یعقوب علیہ السلام، چنانچہ فرمایا فبشرناها باسحاق من وراء اسحاق و یعقوب، اور تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یعنی بے شک اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے۔ اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چنانچہ فرمایا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یعنی بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے جو اس کی جانب سے ہے۔ اور پانچویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت سورہ صف میں اس طرح دی گئی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، بشارت دیتا ہوں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ یہ ہیں وہ انبیاء علیہم السلام جن کی بشارت قبل پیدائش دی گئی۔ ابو نعیم نے حلیہ میں وہب سے روایت کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک خدا کی نافرمانی کی، پھر وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اسے کوڑے گھر میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ جاؤ وہاں سے اٹھا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب، بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے۔ حق تعالی نے دوبارہ وحی فرمائی۔ واقعتاً وہ ایسا ہی شخص تھا، لیکن وہ جب بھی توریت کو تلاوت کے لیے کھولتا اور اس میں گرامی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی تو وہ اسے بوسہ دیتا اور اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا، تو میں نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور 70 حوروں سے اس مشہور نافرمان کا نکاح کر دیا۔ ابن سعد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے مدرسہ میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا میرے پاس اپنے سب سے بڑے استاد اور عالم کو لاؤ، تو انہوں نے کہا یہ ہیں عبداللہ بن سوریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خلوت میں لے گئے اور ان کو ان کے دین، جملہ انعامات الہیہ، من اور سلوہ، اور ان پر ایک خاص وقت میں سایہ ابر ہوا تھا، ان سب کی قسم دی اور کہا تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا خدا شاہد ہے میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جملہ اہل کتاب واقف ہیں، چونکہ توریت میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکور ہیں، مگر میرے ہم مذہب حسد اور عصبیت کی بنا پر انکار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا تم کو اقرار اور اعتراف سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کے خلاف کرنا پسند نہیں کرتا، میرا خیال ہے عنقریب یہ لوگ دعوت اسلام قبول کر لیں گے، اس وقت میں بھی اسلام لے آؤں گا۔